السلام علیکم دوستو آج 12 جنوری 2020 اتوار کا دن ہے۔ دنیا کی بہترین اور بڑی اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ ایران نے یوکرائنی طیارے کو مار گرانے کی غلطی کو تسلیم کر لیا، لیکن غلطی کس کی وجہ سے ہوئی؟ جب سپریم لیڈر کو غلطی سے طیارہ مار گرانے کی خبر دی تو انہوں نے فوراً کیا حکم دیا؟ ہم یوکرائن طیارے کو گرانے پر ایران کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ایران کو امریکہ نے مشتعل کیا۔ روس۔ آسٹریلیا میں لگی خطرناک آگ سے اب تک کتنے افراد مارے جا چکے ہیں اور کتنے جانور؟ جنرل سلیمانی پر حملے کے دن امریکہ نے کس ایک اور ایرانی سینئر کمانڈر پر حملہ کیا تھا جو ناکام ہوا؟ امریکی صدر نے اپنے تازہ انٹرویو میں جنرل قاسم پر حملے کی وجہ کیا بتائی؟ 1 ارب آبادی کے ایٹمی ملک پر ہندو انتہا پسند نظریہ غالب آ چکا ہے۔ عمران خان۔ امریکہ نے عراق سے اپنی فوج نکالنے سے صاف انکار کر دیا۔ مودی کے ڈر کی وجہ سے بھارتی سپریم کورٹ بھی مقبوضہ وادی سے پابندیاں اٹھانے پر بہانوں سے کام لینے لگی۔ نوبل انعام کا اصل حقدار تو میں ہوں، صدر ٹرمپ نے ایسا کیوں کہا؟ مودی سرکار کی بھارتی مسلمانوں اور وادی کے لوگوں کے ساتھ ایک عجیب سازش۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ دوستو ایران نے یوکرائنی طیارے کو مار گرانے کی غلطی کو تسلیم کر لیا ہے اور کہا ہے کہ غلطی امریکہ کی وجہ سے ہوئی۔ صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ یوکرائنی طیارے کو نشانہ بنانا کبھی نہ بھولنے والی غلطی تھی۔ ایک انسانی غلطی کے باعث یوکرائن کا طیارہ تباہ ہوا جس میں 176 معصوم افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس نہ بھولنے والی غلطی اور سانحے کی تحقیقات جاری ہیں۔ طیارے کو نشانہ بنانے والے فوجیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے فوج کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ فوج نے غلطی سے یوکرائنی طیارے کو مار گرایا تھا۔ ایران نے کہا ہے کہ واقعے پر بہت افسوس ہوا ہے اور متاثرہ خاندانوں سے انتہائی معذرت چاہتے ہیں۔ آرمی کی جانب سے تحقیقات کے ابتدائی نتائج سامنے آئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ امریکی مہم جوئی کے سبب پیدا ہونے والے بحران کی وجہ سے طیارہ انسانی غلطی کا شکار ہوا۔ آپریٹر نے غلطی سے اس طیارے کو کروز میزائل سمجھ لیا تھا اور پھر اس پر میزائل داغ دیا۔ پاسداران انقلاب کی فضائی فورس کے سینئر کمانڈر امیر علی حاجی زادہ نے ہفتے کے روز ایک پریس بریفنگ میں واقعے کی مکمل وضاحت کی اور اس انسانی غلطی پر معذرت بھی کی۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ انہوں نے تو ایرانی حکام کو گزشتہ بدھ ہی کو بتا دیا تھا کہ ایک شہری طیارے کو حادثاتی طور پر مار گرایا گیا ہے، مگر سینئر کمانڈر نے امریکہ کو بھی اس طیارے کی تباہی کا ذمہ دار قرار دیا ہے، جس نے ان کے بقول ایران کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ کر دیا ہے۔ سینئر کمانڈر نے کہا کہ پاسداران انقلاب اس واقعے کی مکمل ذمہ داری قبول کرتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یوکرائنی فضائی کمپنی کے مسافر طیارے کو مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائل سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ یاد رہے کہ گزشتہ بدھ کو یوکرائن انٹرنیشنل ایئر لائنز کا بوئنگ طیارہ تہران کے امام خمینی ہوائی اڈے سے اڑان بھرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی میزائل کی زد میں آ گیا تھا۔ دوستو ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے بھی غلطی سے تباہ ہونے والے طیارے پر اپنا رد عمل دیا ہے۔ ایرانی حکام نے جب سپریم لیڈر کو غلطی سے طیارہ مار گرانے کی خبر دی تو انہوں نے فوراً حکم دیا کہ اس غلطی کو عوامی سطح پر تسلیم کیا جائے۔ اس معاملے پر اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا جس میں ایرانی سپریم لیڈر کو تحقیقات سے آگاہ کیا گیا، جس کے بعد ایرانی حکام نے اس پر نہ صرف بیان دیا بلکہ معذرت بھی کی۔ دوستو روسی پارلیمنٹ نے بھی یوکرائن طیارے کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایرانی اقدام کی سخت مذمت کرتے ہیں، لیکن ایران کو امریکہ کی طرف سے مشتعل کیا گیا تھا۔ ایران کی جانب سے مسافر طیارے کی تباہی کے اعتراف کے بعد یوکرائن کے صدر نے بھی تباہ طیارے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران طیارے کی تحقیقات کے لیے یوکرائن کے ماہرین کو بھی رسائی دے۔
اس سے قبل کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی کہا تھا کہ کینیڈین انٹیلیجنس کو شواہد ملے ہیں کہ یوکرائن طیارہ ایرانی میزائل لگنے سے تباہ ہوا ہے، جس میں کینیڈا کے بھی 63 افراد سوار تھے۔ دوستو، ادھر آسٹریلیا میں حکومت سے ماحولیاتی تبدیلیوں اور جنگلات میں لگی آگ کے حوالے سے اقدامات کرنے کا لوگ مطالبہ کر رہے ہیں۔ متعدد شہروں میں کئی گروپوں کی جانب سے ریلیوں کا بندوبست کیا گیا ہے۔ سڈنی اور میلبرن میں 12 ہزار افراد پر مشتمل ریلیاں نکالی گئیں اور حکومت کے ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے ناکافی انتظامات پر سخت احتجاج بھی کیا گیا۔ ہزاروں افراد جنگلات میں لگی خوفناک آگ پر قابو پانے میں ناکام رہنے پر حکومت پر سخت برہم نظر آئے۔ یاد رہے کہ آسٹریلیا کے جنگلات میں لگی خطرناک آگ سے اب تک 27 افراد مارے جا چکے ہیں، جبکہ لاکھوں جانور بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوستو، ایک امریکی عہدیدار نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی پر حملے کے روز ہی پاسداران انقلاب کے ایک اور انتہائی اہم سینئر کمانڈر عبدالرضا شہلائی پر یمن میں حملہ کیا تھا، جو کہ ناکام ہوا۔ عبدالرضا شہلائی پر بھی فضائی حملہ کیا گیا، لیکن امریکہ کا یہ مشن ناکام ہوا۔ امریکی عہدیدار کے انکشاف پر پینٹاگون نے انتہائی مخصوص آپریشن پر بات کرنے سے صاف انکار کر دیا، جبکہ امریکی محکمہ خزانہ نے ایرانی کمانڈر عبدالرضا شہلائی پر الزام لگایا کہ وہ بھی امریکی شہریوں اور عراق میں امریکی اتحادی فوجیوں سمیت دنیا بھر میں امریکی اتحادیوں کے طویل قتل و غارت گری میں ملوث ہیں۔ دوستو، ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی پر حملے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ جب امریکہ نے جنرل قاسم سلیمانی کو قتل کیا تو ایران ہمارے 4 سفارت خانوں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ اس نے بغداد میں امریکی سفارت خانے کو نشانہ بنایا بھی۔ اپنے تازہ انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران ہمارے 4 سفارت خانوں کو نشانہ بنانا چاہتا تھا اور اس نے بغداد میں ایک امریکی سفارت خانے کو نشانہ بھی بنایا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ انکشاف کر سکتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ یہ ہمارے 4 سفارت خانے ہی ہوتے۔ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ یہ بغداد میں ہمارے 4 سفارت خانوں کو نشانہ بنانے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران پر 17 نئی معاشی پابندیوں کا بھی اعلان کیا ہے۔ دوستو، ادھر وزیر اعظم عمران خان نے بھارت میں مسلمانوں سے سلوک سے متعلق برطانوی اخبار کی خبر ری ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ RSS کے نظریات نے 1 ارب کی آبادی کے ایٹمی ملک کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ راشٹریہ سیوک سنگھ کے نظریات نسلی بالادستی، مسلمانوں اور اقلیتوں کے خلاف نفرت پر مبنی ہیں، اور جب بھی کبھی بوتل میں یہ قید جن باہر آیا تو قتل و غارت ہوئی۔ دوستو، عراقی وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے کہا ہے کہ امریکہ اپنی فوج کے فی الفور انخلاء کے لیے وفد بھیجے تاکہ جلد از جلد کارروائی کا آغاز ہو سکے اور امریکی فوج اپنے گھروں کو جائے۔ وزیر اعظم عادل عبد المہدی نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو سے ٹیلی فونک گفتگو میں ملک میں موجود 5200 امریکی فوجیوں کے انخلاء کے معاملے میں بغداد میں وفد بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ پارلیمنٹ امریکی فوجیوں کے انخلاء کے لیے قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر چکی ہے اور عراقی عوام کی بھی یہی خواہش ہے۔ اس کے علاوہ امریکی حملے میں ایرانی جنرل کی ہلاکت کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کا بھی یہی تقاضا ہے کہ امریکی فوج یہاں سے نکل جائے، جبکہ امریکہ نے اپنے 5200 فوجیوں کے انخلاء کے لیے عراق کی طرف سے وفد بھیجنے کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ فوجیوں کو نکالنے کے لیے نہیں تاہم عراق سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ نے عراق سے اپنی فوج نکالنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ دوستو، ادھر انتہا پسند مودی کے زیر اثر بھارتی سپریم کورٹ بھی مقبوضہ وادی سے پابندیاں ختم کرنے کے لیے ٹال مٹول سے کام لینے لگی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق مقبوضہ وادی میں پابندیوں سے متعلق بھارتی سپریم کورٹ نے حکومتی پابندیوں کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے۔ کمیٹی 7 روز کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ فیصلے سے قبل عدالت نے ریمارکس دیے کہ جمہوری نظام میں اظہار رائے کی آزادی اہم ہے، لہذا مقبوضہ وادی میں بینک اور ضروری مقامات پر انٹرنیٹ کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ دوستو، امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں نے ایک ملک کو بڑی جنگ سے بچایا ہے، اس لیے نوبل انعام کا حقیقی حقدار میں ہوں۔ ایک خطاب میں انہوں نے کہا کہ میں آپ کو نوبل انعام کے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں نے ایک ملک کو بچایا اور میں نے ابھی سنا ہے کہ اس ملک کے سربراہ کو نوبل انعام دیا جا رہا ہے، مگر اس کا اصل حقدار تو میں ہوں۔
اگرچہ امریکی صدر نے خطاب میں کسی ملک کا نام نہیں لیا اور اس ملک کے سربراہ کا نام بھی نہیں لیا جنہیں نوبل انعام دیا جا رہا ہے، لیکن دوستو یہ بات واضح ہے کہ ٹرمپ افریقی ملک ایتھوپیا کے وزیر اعظم آبے احمد کا حوالہ دے رہے تھے۔ 43 ایئر آبے احمد ایتھوپیا کی تاریخ کے اب تک کے کم عمر ترین وزیر اعظم ہے۔ آبے احمد ایتھوپیا میں دہائیوں سے جاری خونی جنگ کے خاتمے کے لیے اہم کردار ادا کرنے اور امن کاوشوں کے اعتراف میں اکتوبر میں نوبل امن انعام کے حقدار ٹھہرے ہیں۔ دوستو ادھر بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک اہم رکن نے کہا ہے کہ پاکستان کو بھی شہریت کا قانون لانا چاہیے۔ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے ملک میں شہریت کا قانون نافذ کرے اور جو مسلمان بھارت میں متنازع شہریت کا شکار ہو رہے ہیں ان کو پاکستان میں شہریت دے دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں جو مسلمان شہریت کی وجہ سے ظلم برداشت کر رہے ہیں وہ اگر چاہیں تو پاکستان جا سکتے ہیں، ان کو کوئی نہیں روک رہا۔ پاکستان ہم سے ادلا بدلی کر لے، جو ہندو وہاں تکلیف میں ہیں ان کو بھارت بھیج دیں اور بھارت کے مسلمانوں کو پاکستان میں شہریت دے دی جائے۔ دوستو اصل سچ آخر زبان پر آ ہی گیا۔ مودی سرکار نے یہ قانون بنایا ہی اس لیے تھا کہ دنیا کو بتا سکے کہ دیکھو جی ہم یہ قانون بنا رہے ہیں تو پاکستان بھی اسی قسم کا قانون بنا لے، یعنی ہندوؤں کے علاوہ باقی قوم کے تمام لوگوں کو پاکستان بھی شہریت دے، یا کم از کم مسلمانوں کو تو دے، تاکہ آسام کے مسلمان یا وہ مسلمان جن کے پاس کوئی شہریت نہیں ہے وہ پاکستان کا رخ کریں۔ لیکن انڈین مسلمانوں کے اٹھنے یا آواز بلند کرنے سے ساری گیم ہی الٹ پڑ گئی۔ گیم اس لیے دوستو الٹ پڑ گئی کہ نیت میں فطور تھا، کھوٹ تھا۔ دوستو مقبوضہ وادی پر بھی قبضہ اسی لیے کیا گیا تھا کہ دنیا کو کہہ سکیں کہ ٹھیک ہے جی ہم بھی مقبوضہ وادی کو آزاد کرتے ہیں اور پاکستان بھی کرے، تاکہ تمام وادی کو بنگلہ دیش کی طرح ایک علیحدہ ملک یا ریاست کا درجہ دیا جا سکے اور ہماری دنیا میں واہ واہ ہو جائے۔ اور دوسرا مودی سرکار کی کوشش ہوگی کہ جو وادی کا حصہ پاکستان کے پاس ہے اس کو چھین کر اور انڈیا والے حصے کو ملا کر ایک علیحدہ ملک یا ریاست بنا دی جائے، تاکہ وادی کے وہ لوگ جو ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ بھی کہیں کہ واہ واہ مودی سرکار نے تو کمال کر دیا ہمیں ایک علیحدہ ملک یا ریاست دے کر۔ لیکن دوستو یہاں بھی مودی سرکار کی گیم الٹ پڑ گئی۔ وادی کے لوگ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ بات دوستو وہی ہے، نیت میں فطور اور کھوٹ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو شاید بقاؤ مال سمجھ رکھا ہے۔ مودی سرکار کی اس عجیب و غریب سازش کو بچہ بچہ سمجھ چکا ہے۔